الوداع الوداع ماہ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم پر اس وطن عزیز پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اب ناظرین ہوا یہ کہ ایک پاکستان میں پھر سے 2 عیدیں منائی جائیں۔ مفتی شہاب الدین پوپلزئی اور خیبر پختونخوا حکومت نے آج عید منائی ہے ایک ساتھ۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق پاکستان بھر میں عید منگل کو ہوگی۔ حکومت کسی کی بھی آئے جائے لیکن مرکزی حکومت اور مسجد قاسم کو ایک ساتھ عید کا چاند نظر نہیں آتا۔ اب حکومت وہ چاند لائے کہاں سے جو سب کو ایک ساتھ نظر آ جائے؟ گزشتہ 10 سالوں میں ناظرین صرف 2016 اور 21 میں پاکستان میں ایک ساتھ عیدیں منائی گئی ہیں۔ پہلے سابقہ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی، ان پر الزام تھا کہ جو KPK سے شہادتیں موصول ہوتی ہیں وہ انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ اب ملک میں ایک ساتھ نہ عید ہونے کا اس بار ذمہ دار کون ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں مولانا سید محمد عبدالآزاد خبیر آزاد صاحب، جو کہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خبیر صاحب، ایک پاکستان میں سر پھر سے 2 عیدیں کیوں ہوئی ہیں؟ مفتی پوپلزئی کے ساتھ KP حکومت کے رویے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ہماری بہن کرن کا۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری کوشش رہی جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کی کہ ملک کے اندر ایک ہی دن روزہ اور ایک ہی دن عید جو ہے وہ ہو، مگر یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو کل جو ہماری کمیٹی کا اجلاس ہوا، ہمارا رابطہ پورے ملک کی جو ہماری زونل کمیٹی ہیں ان کے ساتھ تھا۔ خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ پشاور میں بیٹھتی ہے، تو جب یہاں بھی دیکھا گیا کہ بھئی یہاں پر چاند جو ہے نظر نہیں آیا کسی کو بھی، اور ہمیں جو اطلاعات جو موصول ہو رہی ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ چاند نظر نہیں آیا۔ اگر کچھ لوگوں کی طرف سے بات آئی تو پھر ان کو دیکھا گیا، ان کو پرکھا گیا، تو وہ بھی اس پر پورے نہیں اتر سکے۔ تو پھر ہم نے جو موسمیات ہیں ان کو بھی کہا کہ بھئی آپ بھی اپنا بتائیں۔ 100 سے زائد ان کے سینٹر ہیں، اور ان سینٹر میں بھی جب رپورٹس لی گئی، جو ٹیلیسکوپ بھی وہاں پر موجود ہیں ان کے پاس۔ خبیر صاحب، لیکن KPK حکومت نے سر عید ہی پشاور زونل کمیٹی کے اعلان کی بات کی ہے نا، وہ تو 130 شہادتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے شہادتیں ہی نہیں ملی ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے، میں اس لمبی اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ اچھا، جب تک ان کا رابطہ ہم سے تھا تو ان کے پاس کوئی کبھی شہادت موجود نہیں تھی۔ جس وقت ہمارا فیصلہ ہو گیا اس وقت تمام زونل کمیٹیوں کے جو اجلاس ہیں وہ ختم ہو چکے تھے۔ صحیح۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا اور پھر انہوں نے کیا کیا، اور اس کے بعد جو آپ کہتے ہیں 129 شہادتیں آئیں، تو بہرحال یہ جو چیزیں آئی ہیں تو ہم اس پر انشاءاللہ العزیز عید کے بعد غور کریں گے۔ سر اب کریں کیا؟ پھر جن لوگوں نے عید منا لی ہے کیا وہ ایک اور روزہ رکھیں؟ ہاں، میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز میں نے جیسے کہا کہ عید الفطر کے بعد ہم اس کو یہ جو بھی کچھ آیا ہے جس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے اس پر غور کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے، اور جو بھی پھر علماء کرام کے سامنے ہم رکھیں گے اس سارے معاملے کو، اور پھر جو بھی فیصلہ ہوگا پھر اس فیصلے کی روشنی میں قضا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا کیا کرنا ہے اس کو پھر ہم لوگوں کے سامنے ضرور لائیں گے۔ کیا مرکزی کمیٹی کے اعلان کے بعد پھر سے کوئی اجلاس ہوا ہے جس میں عید کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ جس وقت ہم نے فیصلہ کرنے جا رہے تھے تو اس وقت تقریباً ان کا بھی اجلاس ختم ہو چکا تھا، اور اس وقت تک ان کے پاس کوئی پھر جو وہ اگر بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ان کا نمبر، ان کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں بھیج دیں، تو وہ لوگ جو ہیں ان کے متعلق کہا جا رہا تھا جی دور ہیں، دور سے آ رہے ہیں، تو ہم تک جب ہم نے پھر اس کا بھی انتظار کیا، اور پھر جب ہمارے تک یہ تمام چیزیں نہیں پہنچی تو پھر آپ کو پتہ ہے پوری قوم کو انتظار ہوتا ہے، تمام لوگ تراویحوں کے لیے، نماز کے لیے، اور پھر اسی طرح عبادات کے لیے جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس میں حصہ لینا ہے۔
تو پھر ہم نے سوچا کہ اب پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہے تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے, 11 بجے لوگ سر بیچارے بہت پریشان ہوئے تھے, تو ہم نے 9 بجے پھر اس کا اعلان کیا. اس اعلان کے بعد جب ہمیں معلوم ہوا تو پورے ملک کی زونل کمیٹیاں اٹھ چکی تھی کہ بھی مرکز نے اعلان کر دیا ہے اور اب ختم. پھر اس کے بعد جو ہے اس کمیٹی کو بٹھایا گیا, اس کمیٹی کو کہا گیا کہ بھئی اب تم جو ہے نا اعلان کرو. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے بٹھایا, اس کے اوپر ہم تک جب چیز آئے گی تو پھر میں آپ تک ضرور اس کو کروں گا. تو پھر آپ نے دیکھا حکومت نے بھی کہا کہ جی ہم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا جو ان کا اعلان ہے اس کے اوپر ہی کرتے ہیں. تو یہ کبیر صاحب, سابق چیئرمین رویت ہلال کمیٹی, سر ان پر الزام لگتا تھا کہ وہ پشاور سے جو شہادتیں موصول ہوتی ہیں اس کو قبول ہی نہیں کرتے. تو اب اپنے تجزیے سے, تجربے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر, یہ مسئلہ حل کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں اور میری بات یہ ہے کہ ہم پورے ملک سے لیتے ہیں, ہم پشاور سے بھی لیتے ہیں, ہم خیبر پختونخوا کے ہر علاقے سے, بلوچستان کے سب علاقوں سے, اسی طرح پورے ملک کے, ہمیں جہاں سے آئے گی ہم لیں گے. پشاور والوں نے مجھ سے ایک گلہ کیا تھا, مگر میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر ہم اجلاس ہی پشاور میں, تو رمضان کا آپ نے دیکھا نہیں کہ اجلاس میں نے پشاور میں کیا, اب اسلام آباد میں ہوا ہے. ذوالحجہ کا جو اجلاس ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم کراچی میں کریں گے, محرم کا بلوچستان میں. ہم تو ملک کے اندر اسی پلیٹ فارم کے ذریعے وحدت چاہتے ہیں اور اس کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں.